अमन की सलामती को बरकरार रखने के लिए मैं अपने दोस्त के जनाजे में शरीक नहीं हुआ। अपने माँ बाप से मिलने के लिए मैं भी बहुत बेचैन था। तुम्हारे दिल में कोई शिकवा तो नहीं, या फिर है? कोई शिकवा नहीं। और उन्हीं से मिलने जा रहा था, लेकिन आपकी दरख्वास्त मेरे लिए एक हुक्म है। और तुम नूरुद्दीन जंगी जिससे नफरत करता है उसे आजाद करने की बात कर रहे हो। लतीफ, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है सलाउद्दीन, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। उदास हूँ, मुझे दोस्त खो देने का दुआ है सफर खैरियत से गुजरे। सुल्तान नूरुद्दीन को मेरा सलाम पेश। खुश आमदीद जनाब। विलियम फॉल, खुशकिस्मत हूं जो तुम साथ हो मेरे। उम्मीद करता हूं कि मिस्र में भी आपकी किस्मत आपका साथ दे। मिस्र मेरा ख्वाब था विलियम, सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है तुमने तो, मगर मैंने दिल में बसाया उसे। हम एक ऐसा मौका खो बैठे हैं जो बार बार नहीं आता। काहिरा अपनी कमजोर तरीन हालत में था। अगर हम उसे अपनी मुट्ठी में कर लेते तो यरूशलेम की फतह मुकम्मल हो जाती और 60 सालों के बाद हम यहां खुद को महफूज समझते जाते हो ये। लेकिन हमने क्या किया? सोने की थाली में सजाकर जंगियों के आगे पेश कर दिया। आपने ठीक कहा, इस शिकस्त की वजाहत नहीं हो सकती कोई, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं कि तलाफी ना कर सकें। अमन की सलामती को बरकरार रखने के लिए मैं अपने दोस्त के जनाजे में शरीक नहीं हुआ, और तुम नूरुद्दीन जंगी जिससे नफरत करता है उसे आजाद करने की बात कर रहे हो। शहनशाह आली, मिस्र में जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ किराक के कौंत की जाती हवस समझा जाए। लानत है, यरूशलेम की बादशाह को किस हाल में पहुंचा दिया तुमने। तन्हा छोड़ दो मुझे।
Saldırın! Allah'ım. Allah'ım sen... Ayrıca William. Şahbaz. Bu Sultan Nurettin'i ima eder.
Şahbaz. Günün çünkü çünkü Son son çünkü sana Bahçeden Şemsi Hatun bu gece Bismillahirrahmanirrahim. Hatun. Nasıl?
Urfalı. Emir. السلام علیکم دوستو، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم قدس میں امارلک اور اس کے خاص آدمی ولیم کو دیکھتے ہیں۔ ولیم کہتا ہے، میرے بادشاہ ایبلن کے مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امارلک کہتا ہے، کیا آپ یہ سوال پوچھنے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ پھر اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، مصر کو کھونے کے بعد ایبلن جیسی چھوٹی ریاست کی فکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر ولیم کہتا ہے، شطرنج میں کبھی کبھی ایک عام پیادہ فاتح کا تعین کر سکتا ہے۔ مصر میں بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کا راستہ ایبلن سے گزرتا ہے۔ یہ سن کر امارلک کہتا ہے، ولیم تم پھر سے منصوبے بنانے لگے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ سن کر ولیم کہتا ہے، شیٹیلیون۔ یہ سن کر امارلک اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم خود کو سن سکتے ہو؟ وہ آدمی ایک ہونہار جانور ہے۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے، زندان میں اس کے ہوش ٹھکانے پر آ گئے ہوں گے، اس کی سابقہ ذات کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر امارلک کہتا ہے، کیا لگڑ بگا کبھی شائستہ بن سکتا ہے؟ یہ سن کر ولیم کہتا ہے، میں ان سب کو جانتا ہوں، لیکن ہمیں اس کی طاقت سے زیادہ اس کی شہرت کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے کنٹرول میں ہو، دشمن کے لیے ایک رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ سن کر امارلک کہتا ہے، وہ مسائل پیدا کرے گا، وہ خاموش اور پرسکون نہیں رہے گا۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے، وہ رہے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سن کر امارلک کہتا ہے، میں اپنے دوست کے جنازے میں شامل نہیں ہو رہا تاکہ امن کو نقصان نہ پہنچے۔ تم اس شخص کو رہا کرنے کی بات کر رہے ہو جس سے نور الدین نفرت کرتا ہے۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے، مائلز کھو گیا، چیڈیلیون کی صورتحال مختلف ہے، شاید اس کی موجودگی امن کی ضمانت ہوگی۔ سلطان نور الدین گات لگائے بیٹھے ہیں، جب اسے ہم پر قابو پانے کی قوت حاصل ہو گئی وہ یروشلم کی طرف بڑھے گا اور پھر ہمیں کچھ کرنے میں بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ دوسری جانب ہم زندان میں بوڑھے شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام چیٹیلیون ہوتا ہے۔
اس لمحے اس کے پاس سلیبی سپاہی کھانا لے کر آتا ہے اور وہ اس کو کھانا دیتا ہے تو چیٹیلیون اس میں سے ایک نوالا زمین پر گراتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے چیٹیلیون میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس سوراخ کو بند کرو، تم پاگل ہو، چوہے کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ کہہ کر سپاہی چوہے کو مارنے ہی والا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سرنگ کو بند کرنے والا ہوتا ہے، تو چیٹیلیون اسے پکڑ لیتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو چیٹیلیون کہتا ہے وہ میرا دوست ہے، رہنے دو، اس سرنگ کو نہ بند کرو۔ یہ سن کر سپاہی کہتا ہے جو چاہے کرو، یہاں اپنی گندگی میں ڈوب جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ چیٹیلیون کھانا کھانے لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب ہم امارلک اور ولیم کو دیکھتے ہیں۔ ولیم کہتا ہے عظیم شہنشاہ مجھے حکم دیں چیٹیلیون کو زندان سے باہر لانے کا۔ یہ سن کر امارلک کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں اسے صرف آزاد کر رہا ہوں، میں اسے مٹی کا ایک ٹکڑا نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے علاوہ میں ایبلن کو گیوم کی سرزمینوں میں شامل کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے گیوم؟ تو امارلی کہتا ہے جی ہاں۔ امارلی کہتا ہے میں نے ابھی تک اپنا حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، تمام امکانات پر غور کر رہا ہوں۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے بہترین فیصلہ ہمارے بادشاہ کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو امارلی کہتا ہے ولیم چیٹیلیون کی معمولی سے غلطی پر میں آپ سے قیمت وصول کروں گا، یہ جان لو۔ یہ سن کر ولیم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کیرک میں دیکھتے ہیں جہاں پر شہزادی اپنا سامان تیار کر رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے اس کے پاس اس کی خادمہ آتی ہے اور کہتی ہے آپ کا چھکڑا تیار ہے۔ یہ سن کر کاؤنٹس کہتی ہے میں بھی تیار ہوں۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم قاہرہ میں قاضی فاضل، سلطان صلاح الدین، شیرکو اور کارا تیگن کو دیکھتے ہیں جو کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانا تیار ہوتا ہے۔ قاضی فاضل کہتا ہے امیر شیرکو میں نے آپ کے لیے خاص قسم کا دسترخوان تیار کیا ہے تاکہ آپ مصر کے تمام کھانوں کا مزہ چکھ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے۔ یہ سن کر شیر کو کہتا ہے آپ کا دسترخوان اچھا ہے، لیکن کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے سب کچھ پہلے اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ قاہرہ کا بادشاہ کہتا ہے مجھے امید ہے آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر شیر کو کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں وزیر شہور، میرا مطلب کچھ اور ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی ایسے غدار کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں جو کل تک ہمارے خلاف لڑتا رہا اور میرے سپاہیوں کا خون اس جگہ بہایا جہاں ہم جمع ہیں، حالانکہ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ سپاہی کہتا ہے امیر حضرت ایک کمانڈر کی حیثیت سے میں آپ کی حساسیت کو سمجھتا ہوں۔ وزیر شہوار کہتا ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی شکایت کے ساتھ ریاست پر حکومت نہیں کر سکتا۔ سابقہ دشمنوں کے اتحاد بننے کے لیے آپ کو اجنبی نہیں ہیں، اور ہم اس وقت بورو قبیلے کے سردار کارا تیگن کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر کارا تیگن کہتا ہے یہ اب میرے متعلق آ گیا ہے، لیکن کیسے؟ پھر کارا
تیگن کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، اس مقصد کے لیے ہم دمشق میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئے۔ امیر شیر کو وقت ہر ایک کا اصل چہرہ دکھاتا ہے، فکر نہ کرو، آئیے کھانے کا مزہ لیں۔ دیکھو وزیر نے اپنا سارا سونا ہمارے لیے خرچ کر دیا۔ یہ سن کر شیر کو کہتا ہے یہ سلطان نور الدین کے دینار ہیں، اس محل میں دمشق کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے میرا اندازہ ہے یہ ان کے بارے میں بات کرنے کی صحیح جگہ نہیں ہے۔ امیر شیر کو پھر صلاح الدین کہتے ہیں زنگی فوج کے سربراہ کمانڈر ہیں اور اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کہاں اور کیسے بولنا ہے، اور اس سے بھی کہ مصر کے لیے لڑنے والے شخص کے طور پر اسے ملامت کرنے کا حق ہے، کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم بھی یہاں ہیں اور ہمیں مسائل پر سکون سے بات کرنا سیکھنا ہوگا۔ چچا ایسا نہ کریں، ہم اس میز پر مہمان ہیں۔ مجھے ویسے بھی ایسی محفلیں پسند نہیں، انہیں جلد از جلد ختم کرنے دیں تاکہ ہم روانہ ہو سکیں۔ یہ سن کر وزیر شہوار اٹھ جاتا ہے۔ وزیر شہوار کہتا ہے یہ پرندے مصر کے محلات کے زیورات اور نشانیاں ہیں، وہ یہاں ایک وجہ سے ہیں، ان میں سے ہر ایک کسی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ریاست پر حکمرانی کے بارے میں، ریاست پر حکمرانی کے بارے میں مثال کے طور پر سنہرا پرندہ، انہیں دمشق کے درخت پسند ہیں، تکبر کے لیے مشہور، وہ خود کو چھوڑ کر باقی سب کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی سب سے مضبوط طاقت اور سب سے بڑی کمزوری ان کی شخصیت ہے۔ یہ سن کر کارا تیگن کہتا ہے اعلیٰ، اس سے مراد سلطان نور الدین ہیں۔ پھر وزیر شہوار کہتا ہے شہباز ایک عظیم جنگلی پرندہ، لیکن وہ صرف لڑنا جانتے ہیں، وہ سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار کو زور پر سب کو قطار میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ خچر کی طرح ضدی، جو وہ نہیں سمجھ سکتے وہ یہ ہے کہ الفاظ تلواروں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہ سن کر کارا تیگن صلاح الدین کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ کون ہے، لیکن میں اب بتانا نہیں چاہتا۔ شیر کو کھڑا ہی ہونے لگتا ہے تو صلاح الدین اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، پھر وزیر شہوار کہتا ہے طوطا مصر کی بات کرنے والے کے نام سے بھی جاننا جانتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ مصر کا پرندہ ہے، انہیں رنگ، تباہی اور تفریح پسند ہے، جبکہ دوسرے طاقت کے لیے لڑتے ہیں، وہ صرف انتظار کرتے ہیں، وہ اپنی نظریں دور دراز کی زمینوں پر نہیں لگاتے، وہ جانتے ہیں کہ آخرکار مصر کا ہی، کیونکہ یہ زمینیں اور اندر کی ہر چیز کلامی طور پر ان کے لیے بنائی گئی ہے۔
یہ سن کر شیرکو اپنا خنجر نکالتا ہے اور اس طوطے کی جانب پھینکتا ہے. خنجر طوطے کو جا کر لگتا ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. یہ دیکھ کر وزیر شہوار خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ یہ سن کر شیرکو کہتا ہے اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ مصر کے پرندے کو توڑ کر اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر پکا کر میرے پاس لائیں. پھر رات کا کھانا مکمل ہو جائے گا. یہ سن کر وزیر شہوار خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یقیناً امیر شیرکو. پھر وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے لے جاؤ. تو سپاہی اس کو لے جاتا ہے. پھر وزیر شہوار نیچے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے اس سے آپ کے پیٹ کو تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد قاضی فاضل وہاں سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر شمسے کو اشارہ کرتا ہے. وزیر شہوار کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی موسیقی ہم سب کے لیے اچھی ہوگی. قاضی فاضل کہتا ہے شمس خاتون جس نے اپنے فن سے ہمارے محل کو زندگی بخشی آج رات ہمارے لیے آخری بار گائے گی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شمسے گانا شروع کر دیتی ہے. شمسے کہتی ہے میں آپ کی محبت کے لیے جل رہی ہوں حالانکہ تم مجھ سے شرماتے ہو. اگرچہ تھوڑا سا شرماتے ہو تم میرے لیے ہو میری محبت. میں نے آپ کو دیکھا آپ سے محبت کرتی ہوں آپ کو چاہتی ہوں اس کا کوئی علاج نہیں. میں نے آپ کو دیکھا آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں اس کا کوئی علاج نہیں. جبکہ ہم دسترخوان پر دیکھتے ہیں کہ کارا تیگن کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کو کھانے لگ جاتا ہے. جبکہ شمسا گا رہی ہوتی ہے اور سب لوگ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. شمسا کہتی ہے آپ کے گھر کے اوپر ایک چٹان ہے. چاند اس چٹان سے دیکھ جاتا ہے. چاند کو چٹان سے دیکھا جاتا ہے. تمہارے بغیر گزرے دن میرے پیارے تمہارے بغیر گزرے دن میرے پیارے میں شمار کرنے والی نہیں ہوں. میں نے آپ کو دیکھا آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں اس کا کوئی علاج نہیں. میں نے آپ کو دیکھا آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں اس کا کوئی علاج نہیں. میں آپ کو دیکھا آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں اس کا کوئی علاج نہیں. اس کے بعد ہم شمس خاتون کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک شخص کے پاس آتی ہے اور وہ اسے ایک ہاتھ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ آزاد ہو شمس خاتون. پھر کہتا ہے آپ غصہ ترک نہیں کریں گی کیا؟ یہ سن کر شمس خاتون کہتی ہے میں غصہ نہیں ہوں میں پریشان ہوں دوست کو کھونے کے لیے. یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے اچھا دوستی کا فیصلہ وقت کو کرنے Nice دو. hayırlar gizlidir. قاضی فاضل کہتا ہے Dilerim. بہت سی اچھائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں ہم جو سوچتے ہیں وہ شر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ سکون مل جائے گا جس کی آپ تلاش کر رہی ہیں. یہ سن کر شمس خاتون کہتی ہے آپ بھی
قاضی فاضل کہتا ہے آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ اب تم کیا کرو گی؟ یہ سن کر شمس خاتون کہتی ہے میں اس پادری کی درخواست کے ساتھ ایک مختصر سفر کروں گی جو حال ہی میں چرچ میں آیا ہے۔ جب میں واپس آؤں گی تو باقی کی منصوبہ بندی کروں گی۔ یہ سن کر قاضی فاضل کہتا ہے آپ کا سفر اور مستقبل محفوظ ہو۔ یہ سن کر شمس خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان میں۔